اذان کی آواز سن کر راج بھار کے سردار نے حکم دیا کہ جس نے اذان پکاری ہے اس شخص کا سر کاٹ لاؤ۔ راج بھار قبیلے کے لوگ بھاگ کر وہاں پہنچے اور آپ کو گھیر لیا۔ آپ نماز میں مصروف تھے مگر رب تعالیٰ کی مدد سے ان لوگوں کے پیر زمین سے چپک گئے، ہاتھ تلوار سے چپک گئی اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ جیسے ہی آپ نے پوچھا ان کے بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ ایک شخص بولا کہ ہمارے راجا نے آپ کا سر کاٹ کے لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے کہا پھر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے پیر زمین سے چپک گئے ہیں، ہمارے ہاتھ تلواروں سے بندھ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم مجبور ہیں ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ چکے ہوتے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ اور آپس میں سمجھ لو۔ فوراً ان لوگوں کے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے اور سارے لوگ مارے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مخدوم سید محمد خامس عرف شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا پورا نام حضرت مخدوم سید محمد خامس عرف شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے القاب مخدوم الملک سلطان الاواد۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید صفدر علی بن مخدوم سید جلال الدین حسن حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ آپ حسین سادات ہیں۔ حضرت سید صفدر علی اشاعت اسلام کے لیے کچھ پنجاب سے ملوہ تشریف لائے۔ ملوہ کے راجہ کو خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کی زیارت کر کے وہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ کافی عرصہ ملوہ میں قیام کرنے کے بعد جب حضرت وہاں سے روانہ ہونے لگے تو راجہ نے عرض کیا حضور آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ راجہ نے عرض کیا آپ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ حضرت نے اپنا صاحبزادہ راجہ کو سونپ دیا اور فرمایا آج سے یہ لڑکا سارنگ ہو گیا۔ راجہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت کے جانے کے بعد راجہ نے اپنے وزیر اور افسروں سے مشورہ کر کے شیخ محمد خامس عرف عبداللہ رومی کو راجہ بنا دیا اور خود ان کا وزیر بن گیا اور پورے ملک میں اس کا اعلان کر دیا۔ شیخ محمد خامس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے راجہ کی چاروں بیویاں حاملہ ہوئیں۔ 3 رانیوں کو لڑکا اور 1 رانی کو لڑکی پیدا ہوئی۔ راجہ کے انتقال کے بعد شیخ محمد خامس ملک کے حاکم بنے اور اس جگہ کا نام مالک سارنگ رکھ دیا۔ راجہ کی لڑکی بڑی ہوئی تو آپ نے اس کا نکاح سلطان فیروز شاہ تغلق کے لڑکے محمد سے کرایا۔ آپ کا نکاح بھی شاہی خاندان میں ہوا۔ آپ نے ایک شہر بسایا جو سارنگ پور کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے آپ کو اپنے دربار میں بہت خاص امیر بنایا اور اونچا عہدہ دیا۔ آپ 12,000 گھڑ سواروں کے سردار تھے۔ ملک کے اہم فیصلے میں آپ کی رائے لی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت سید جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنے بھائی حضرت شیخ سید صدر الدین محمد راجان قتال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ سلطان فیروز شاہ تغلق کے محل میں تشریف لائے تو شیخ محمد خامس نے دونوں بزرگوں کو بہت خدمت کی۔ کھانے پینے کا اور دیگر حاجاتوں کا انتظام آپ خود کرتے۔ ایک مرتبہ سید صدر الدین راجان قتال نے آپ سے فرمایا اگر تم پابندی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت کا پاس خوڑا جھوٹا کھلاؤں گا۔ حضرت کے فرمان پر آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے لگے۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر تم اشراق و چاشت کی نماز روز ادا کرنا شروع کرو تو میں تمہارے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے اشراق و چاشت کی نماز بھی ادا کرنا شروع کیا۔ کچھ وقت بعد حضرت نے آپ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا اور اپنے ہاتھ سے چند لقمے بھی کھلائے، جس سے آپ کے دل کا عالم بدل گیا۔ اسی وقت سلطان فیروز شاہ تغلق کا انتقال ہوا۔ آپ اپنی ساری دولت غریبوں میں خیرات کر کے پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ آخر میں آپ حضرت حاجی الحرمین شیخ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے بیعت کی۔
اور حضرت کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت سید صدر الدین راجان کتال نے اچ پنجاب سے خرقہ خلافت اور دیگر تبرکات بھیجے۔ آپ نے ادب اور تعظیم کر کے ان سب کو واپس بھیجا اور کہا میں ابھی نیا ہوں اور اس قابل نہیں ہوں کہ اولیاء اللہ کے سلسلے کی ان چیزوں کو رکھ سکوں۔ حضرت سید راجان کتال نے دوبارہ ان سب کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھیج رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت شیخ اسام الدین شوروردی کے ذریعے سب چیزیں لیں اور اپنے سراخوں سے لگایا۔ ان کے ملنے سے آپ کو اور زیادہ روحانی طاقت ملی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قافلے کے ساتھ پیدل چلتے چلتے آپ کی بیوی اور بچوں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ نے اپنے پریوار کے ساتھ ایک مقام پر وقوف کیا اور 3 دن وہیں گزارے۔ پھر ایک رات کو آپ اٹھے اور اپنے پریوار سے فرمایا سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلو۔ جب سب نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جو قافلہ 3 دن پہلے آگے جا چکا تھا وہ سامنے ہے۔ قافلے کے ساتھ چل کر وہ سب مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ نے کافی وقت مکہ میں قیام فرمایا۔ ایک دن بارگاہ نبوی سے بشارت ہوئی کہ ہندوستان واپس جاؤ اور جہاں کوئی نئی بات دیکھو وہاں سکونت اختیار کرو۔ اس کے بعد آپ ہندوستان واپس آئے اور حضرت شیخ یوسف ایرجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں رہ کر تعلیم اور فیض حاصل کیا۔ آپ اپنے پیر حضرت حاجی الحرمین شیخ قوام الدین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہے، لیکن حضرت کے وصال کے وقت آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنؤ میں قیام فرمایا مگر لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ وقت بعد جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے اجمیر گئے تو خواجہ کی بارگاہ سے فرمان ہوا کہ آباد چلے جاؤ اور جہاں کوئی نئی بات دیکھو وہاں سکونت پذیر ہونا۔ آپ اوید تشریف لائے۔ ایک دن آپ جنگل سے گزر رہے تھے تو بیچ میں صاف جگہ دیکھی۔ آپ نے مغرب کی اذان دی اور نماز ادا کرنے لگے۔ اس علاقے میں راج بھار قبیلے کی حکومت تھی۔ اذان کی آواز سن کر راج بھار کے سردار نے حکم دیا کہ جس نے اذان پکاری ہے اس شخص کا سر کاٹ لاؤ۔ راج بھار قبیلے کے لوگ بھاگ کر وہاں پہنچے اور آپ کو گھیر لیا۔ آپ نماز میں مصروف تھے مگر رب تعالیٰ کی مدد سے ان لوگوں کے پیر زمین سے چپک گئے، ہاتھ تلوار سے چپک گئی اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ جیسے ہی آپ نے پوچھا ان کے بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ ایک شخص بولا کہ ہمارے راجا نے آپ کا سر کاٹ کے لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے کہا پھر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے پیر زمین سے چپک گئے ہیں، ہمارے ہاتھ تلواروں سے بندھ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم مجبور ہیں ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ چکے ہوتے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ اور آپس میں سمجھ لو۔ فوراً ان لوگوں کے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے اور سارے لوگ مارے گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت بچ گئی جس کی نسل کے لوگ مجگاواں سے 3 میل دور بشارہ میں رہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خواجہ غریب نواز کی بشارت کے مطابق اسی مقام پر سکونت پذیر ہوئے اور تعلیم و فیض عطا فرماتے رہے۔ یہ جگہ مجگاواں یعنی بیچ جنگل کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ وقت بعد آپ کے صاحبزادے مسعود عالم عرف مالک مینا آپ سے ملنے آئے جسے آپ حج کے لیے روانہ ہوتے وقت بادشاہ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ 17 شوال 855 ہجری کی رات کو آپ کے بیٹے مالک مینا شکار پر گئے تھے۔ آپ نے 3 بار میاں مینا کہہ کر آواز لگائی۔ ہر بار شاہ مینا لکھنوی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور غلام مینا حاضر ہے۔ حضرت نے خوش ہو کر فرمایا تو ہی مینا ہے، عرش کا نگینہ ہے، آج سے ہم تمہیں لکھنؤ کی ولایت عطا کرتے ہیں۔ اور خرقہ اور اپنے بزرگوں سے جو تبرکات ملے تھے وہ بھی حضرت نے آپ کو عطا فرمائے اور نصیحت فرمائے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اور فرمایا کہ مالک مینا آئے تو اسے کہہ دینا سگوا پتوا کھائیو بن رہیو گھر 2-3۔ اسی رات آپ کا وصال ہوا۔ حضرت شاہ مینا نے آپ کے جسم پاک پر چادر ڈالی اور بہت پریشان ہوئے کیونکہ جنگل میں وہ تنہا تھے۔ اچانک حضرت نے اپنے سر سے چادر ہٹا کر فرمایا اے شیخ مینا فکر نہ کند، خدا تعالیٰ کفایت کرد۔ یہ دیکھ کر شاہ مینا بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو دیکھا کہ کالے نقاب پوش کا گروہ کھڑا ہے اور حضرت کا تجہیز و تدفین کا کام ہو چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟
نقاب پوش کے سردار بولے ہم شہدائے کربلا ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہاں آئے ہیں، اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن مالک مینا شکار سے واپس آئے تو شاہ مینا نے جو سامان شیخ سارنگ سے ملا تھا وہ سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ مالک مینا نے بہت محبت کے ساتھ کہا یہ سارا سامان اور دعا تمہارے لیے ہیں، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ اور پھر وہ گاؤں سے باہر چلے گئے اور مجاہدے میں مشغول ہو گئے اور وہیں پوری زندگی عبادت اور ریاضت و تعلیم دین کرتے رہے۔ آپ حضرت حاجی حرمین شیخ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت شیخ صدر الدین محمد راجان کتال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شیخ یوسف ایرجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ کو چشتی ناصری اور شوروردی جلالی سلسلے کی خلافت ملی۔ آپ کا وصال 17 شوال 855 ہجری کو شب جمعرات کو ہوا۔ آپ کا مزار مجگواں بارہ بنکی اتر پردیش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت مخدوم سید محمد خامس عرف شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔